آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں اس وقت الیکشنز کی کافی زیادہ معاملات گرم ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ نگراں حکومت ہے، آخر اس نگراں حکومت کی کارکردگی کیسی رہی۔ اس نگراں حکومت کی بات کی جائے تو یہ نگراں حکومت ماضی کی نگراں حکومتوں جیسے نہیں ہے، بلکہ اس نگراں حکومتوں میں کافی کچھ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نگراں حکومت کے اختیارات تبدیل، اس نگراں حکومت کی مدت تبدیل، اس نگراں حکومت کے طور طریقے تبدیل، لیکن اس کیا تبدیل ہوتے ہوئے طور طریقوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے اختیارات کے ساتھ اس موجودہ نگراں حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف دیا یا عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کیا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے دو حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو موجودہ نگراں حکومت ہے اس کی کارکردگی اتنی بہتر ہے کہ اس کی مدت میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو دوسری جانب ایک بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ نگراں حکومت کی کارکردگی خواہ بہتر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی طوالت کے حوالے سے کوئی بھی معاملات نہیں ہو سکتے اور بہت جلد پاکستان میں الیکشن ہوں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ اس حال سے پروگرام میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ جہانگیر صاحب، یہ ایک بحث تو پہلے دن سے چھڑی ہوئی ہے کہ جب سے یہ نگراں حکومت بنی تب سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس نگراں حکومت کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے، یہ نگراں حکومت سال 2 سال کے عرصے تک رہ سکتی ہے، لیکن نگراں حکومت کا جو پیریڈ ہے تقریباً اختتام پہ پہنچا۔ اس نگراں حکومت کی مدت کو آپ نے کیسا دیکھا؟ کیا بہتر ہوا، کیا خراب ہوا؟ دیکھیں، نگراں حکومت ایک فارمولے کے تحت چلتی ہے، ایک اصول اس کا آئین میں درج ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے نہیں کرتی ہیں، وہ انٹرم فیصلے کرتی ہیں، عبوری اقدامات کرتی ہیں۔ اگر اس سے آپ تجاوز کریں تب غلط ہے، اور کچھ پرفارم نہ کر سکیں تب غلط ہے، یہ اس کے اندر وہ بندھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو ہماری جو سچویشن ہے، گیون سچویشن ہے، اس کے اندر پاکستان میں اتنا بگاڑ ہے کہ ہم مہینے 2 مہینے بھی بہتر اقدامات کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ صحیح۔ اب وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں ہماری اکنامی ہے، اکنامی کے لیے ہمیں باہر، ہمارے وزیر اعظم کو زیادہ تر باہر کے وزٹ کرنے پڑتے ہیں، ان کے پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوا، اس سے کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں آرمی چیف نے بھی ان کی مدد کی بنانے کے لیے، اچھا کانفیڈنس دینے کے لیے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے اچھی تقریریں کی، اچھے انفلوئنسز ڈالے انہوں نے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت بڑی ایسا کوئی اقدام نہیں ہوا جس سے جو تبدیلی کی جو صورتحال میں نظر آتی ہے وہ بڑے واضح ہو چکے ہیں۔ ایسے روایتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اسپتالوں کے وزٹ کیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور اب یہ ڈالر پہ کہا کلامی ہوگی۔ پر مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ روایتی اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن اگر کاکڑ صاحب کی بات کریں تو کاکڑ صاحب روایتی جو نگراں وزیر اعظم رہے ہیں یا وزراء اعظم جو رہے ہیں، ان کے مقابلے آپ کو زیادہ فعال، زیادہ ایکٹیو، زیادہ اتھارٹیٹیو نظر نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک بات ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ جو نا ڈائریکٹلی ان کو جو ہے وہ سیاستدان نہیں کہا جا سکتا، پارٹی سے وابستہ ضرور رہے، لیکن یہ انٹلیکچوئل لیول پر یہ تسلیم کیے جاتے رہے ہیں، اور اسی کو یہ پرفارم کر کے جو ایک نظر میں آئے ہیں اور لوگ ان کی پہچان بنی ہے۔ یہ اپنے کانفیڈنس سے تو کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی ان کو لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے یہ بہتر اقدامات جلدی اقدامات کرتے ہیں۔ اگر کچھ ایسے بڑے ایکسپینڈڈ ہوئے اقدامات کرتے ہیں تو لوگ شک و شبہات میں پڑتے ہیں کہ یہ تو جو 3 سال کو اور 5 سال کے منصوبے کے مطابق یہ اقدامات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ پھر ان کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ بھائی الیکشن کے تو آپ ڈبیٹ ڈالو ہی نہیں، اس بحث میں پڑھو ہی نہیں، یہ تو کو فیصلہ یہ تو آپ کو کرانے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں، یہ
دیکھتے ہیں تو کچھ ایسا تضاد نظر آتا ہے صورتحال میں جس کو سمجھنا مشکل ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ 2-3 مہینے کے نہیں ہیں. وہ اب یہ جو صوبوں کو آپ دیکھیں تو صوبوں میں بھی نگراں حکومتیں ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو بڑی حکومتوں کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ ہے, وہ ان کی ہیلپنگ ہینڈ بنی ہوئی ہے. تو جب ہیلپنگ ہینڈ ہوگی تو وہ نگراں حکومت کو آپ نگراں حکومت کہیں گے, یہ ایفیلیشن کہیں گے, ایفیلیٹڈ حکومت. صوبوں کے ساتھ تو ہم آئیں گے اس لیے کہ اگر ایک مکمل حکومت جو ہوتی ہے, مستقل حکومت ہوتی ہے, شاید اتنی ہم آنگی آن دا سیم پیج کا جو معاملہ ہو اتنا تو وفاق اور صوبوں میں اس وقت نہیں ہوتا جتنا اس بار نظر آ رہا ہے. جی نظر آ رہا ہے نا. اس کے بجائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے نعرے لگا رہے ہیں, سارے مطالبہ کریں کہ ہموار میدان ملنا چاہیے, سب کو ہموار میدان ملنا. کہ جب اتنی ایفیلیشن ہے, پولیٹیکل ایفیشن ہے, نگراں حکومت کے تحت چل رہی ہے, چیزیں چل رہی ہیں اور نگراں حکومت فیسیلیٹ کر رہی ہے, وہ اس میں ایسے سندھ میں بھی ہے, ایسے پنجاب میں بھی ہے, ایسے دوسرے حکومتوں میں, وہ دوسرے صوبوں میں بھی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک سوال اور بھی جائیں گے صاحب, اگر آپ کاکڑ صاحب کی جو حکمرانی کا طریقہ دیکھیں یا طرز حکمرانی کی بات کریں, اگر آپ دیکھیں تو وہ جب سے آئے اقتدار میں تو ان کے اوپر سوالات ہوئے, پھر ان کو یہ کہا گیا کہ سلیکٹ کیا گیا, سلیکشن کا پروسیس اس کے اوپر سوال اٹھا. پھر کاکڑ صاحب کو ایک سوال یہ اٹھا کہ کاکڑ صاحب کس ایجنڈا کے طور پہ آئے. کہنے کو یہ بھی آیا کہ ایک طویل مدت کی ایک ارینجمنٹ ہے جس کے لیے کاکڑ صاحب کو سلیکٹ کیا گیا. اس کے بعد کاکڑ صاحب کے اوپر ایک پریشر یہ بھی تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو نوازنے کا, جس کا شاید تعلق نواز سے ہے, اور دوسری سیاسی جماعت کو تھوڑا دیوار سے لگانے کا معاملہ بھی تھا. یہ سارے ایلیگیشنز ہیں مبینہ طور پر, اس میں کچھ صحیح ہوں کچھ درست ہوں, اس کی بحث میں جائے بغیر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ سارے معاملات نہ ہوتے اور کاکڑ صاحب بطور ایک فل فلیجڈ پرائم منسٹر ہوتے تو طرز حکمرانی ہے وہ کچھ بہتر ہوتی, اس میں کچھ نکھار اور ہوتا؟ دیکھیں فل فلیج کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ یا تو سلیکٹڈ ہو, یا پھر جو ہے وہ انٹریم ٹائم میں ان کو وہ جو سلیکٹڈ اگر وہ جیسے ہوتے ہیں جو سلیکٹڈ جس طرح آپ نے اشارہ کیا اس طرح ہے, یا پھر وہ الیکٹڈ ہوں. الیکٹڈ ہوں گے اس کے لیے الیکٹڈ بھی کچھ سلیکٹڈ ہی ہوتے ہیں. نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ بات بھی کچھ اس میں بھی ہے کہ سلیکٹڈ الیکٹڈ کا جو ہے ملغوبہ ہے, تو یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں, ہماری بربادی اپنی آخری ڈیڈ لائن پر آ گئی ہے, ریڈ لائن عبور کر چکی ہے, موت اور زندگی کا مسئلہ آ گیا ہے, ریاست کو خطرات محسوس ہو رہے ہیں, ہم یہ کوئی مایوسی نہیں پھیلا رہے ہیں, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا یہاں اور چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ایک انقلابی اقدام کے لیے ایک بھرپور اقدام کرنا چاہیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت تیزی سے, جیسے ڈالر کی مثال لیں, ڈالر جو ہے قابو آ گیا, اسمگلنگ بھی رک گئی اور یہ بھی ہو گیا اور اس کی تجارت بھی رک گئی اور جو ہے باہر جانے کا عمل بھی رک گیا, ناجائز طور پر ساری چیزیں رک گئی. لیکن ڈالر نے پھر پرواز شروع کر دی. اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ نگراں حکومت کی گرفت کم ہو گئی؟ کیا دوبارہ وہ دروازے کھل گئے جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے بے قابو ہوتا ہے, باہر جا رہا ہے؟ اگر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے اور شروع میں کیوں ہوا؟ ابھی 50-25 پیسے جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور روپیہ بڑھ جاتا ہے. اب جس تیزی سے آ رہا ہے تو اس سے تو اقتصادی صورتحال جو قرض کا جو والیوم ہے وہ گھٹ تھوڑی رہا ہے. ایز کمپیئر جو ہے کہ 300 تھا تو اگر 185 پہ آ گیا ہے 200 پہ, تو اس طرح آپ کے بقول اقتدار کی منتقلی ہو جائے گی, بآسانی ہو جائے گی. اس کے بعد کاکڑ صاحب کا کیا ریلیونس رہے گی؟ کیا پھر وہ پھر اپنے صوبے میں چلے جائیں گے یا پھر آپ کسی ایک اہم پوزیشن پر نظر آئیں گے؟ دیکھیں الیکٹڈ تو وہ ہوگی, الیکٹڈ حکومت ہوگی تو لہٰذا وہ کہ ایڈوائزر بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسرے کوئی کسی ایک, ہمیشہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم دیتے ہیں اور اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے, تو یہ بھی استعمال تو بہت کچھ ہے. لیکن اب جو ان کا درجہ ہو گیا ہے, جو ان کا رتبہ ہو گیا ہے, اس میں ان کو کہاں کھپایا جا سکتا ہے؟ اگر وہ یہ الزام تو ہے, لیکن اگر یہ الزام صحیح ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی کو فیور کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں پھر وہ ابلائج کیا کیا جاتا ہے ان کو, یہ بھی ایک سوال ہے.
ایک تو یہ بھی سوال ہے کہ فیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کچھ نہ تو پی سی بی کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے. پی سی بی کا چیئرمین یہ ابھی بھی ایسا ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین تو وہی ہے پرانا. وہ کون سی تبدیلی آ گئی ہے؟ پی سی بی کا چیئرمین کیا بدل گیا ہے؟ اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. پیغام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو نظام عدل ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوالات ہو رہے ہیں. جہاں بے ایک جانب ہمیں بہت سے لوگ جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک عدالت کی اور انصاف کے شکنجے میں نظر آتے تھے، اب ان کے اوپر تقریباً شکنجہ ڈھیلا ہو چکا ہے، اور دوسری جانب معاملات کچھ اور ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں. بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ سیاسی سیکٹر میں جو دو بڑے اہم نام ہیں جو غالباً وزیر اعظم کے دعوے دار بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. ایک جانب یہاں پر نواز شریف صاحب ہیں جو کہ پاکستان سے کافی عرصے خود ساختہ جلاوطنی کے باعث دور ہے. ان کے حوالے سے معاملات تھے، مقدمات تھے، اور ان کو نہ صرف کنوکٹ کیا گیا بلکہ ایبسکانڈر کا بھی درجہ دیا گیا، یعنی کہ اشتہاری بھی قرار دیا گیا. اس کے بعد میاں صاحب وطن واپس آتے ہیں. ان کے حوالے سے معاملات کافی زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. جو صورتحال جو سہل ہوا کرتی تھی اس میں کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ میاں صاحب کی گرفت جو قانونی شکنجہ تھا وہ اپنی گرفت کھونے لگتا ہے. اس کے ساتھ ہی میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے جہاں یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، وہیں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی معاملات تبدیل ہوتے ہیں. وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہمیں اکثر سیاسی جلسہ گاؤں میں نظر آتے تھے، میٹنگز کرتے نظر آتے تھے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آتے تھے، وہ آج کافی عرصے تک بھی میڈیا کی زینت سے دور ہیں، میڈیا سے دور ہیں، لوگوں سے دور ہیں، اور ان کے ٹرائلز کے اوپر کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ کب تک اس انداز سے چلتی رہے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور کیا یہی صورتحال آگے چل کے بھی سسٹین کرے گی؟ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، یا یہ کہا جائے سابقہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو کہ اپنی پارٹی کی صدارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ اس کے اوپر بات کریں گے. جنگ صاحب، اب یہ جو دو پکچرز ہیں، جو پیرلز کی اگر ہم بات کریں، کچھ ایسی صورتحال میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی 2017 میں، اور جو کچھ شاید اس وقت ان کو فیس کرنا پڑا، آج کچھ اسی طرز کا ریپلیکا ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس وقت ان کو نہ صرف نااہل ہونا پڑا بلکہ اپنی پارٹی کی صدارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. سیم گوز ود عمران خان صاحب کے وہ نااہل ہوئے اور ان کی پارٹی کی صدارت بھی ان سے چھن گئی. آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے جس انداز سے میاں صاحب کا کم بیک ہوا؟ کیا خان صاحب کے حوالے سے ایسے کچھ روشن امکانات ہیں؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک یہ کہ آج کی خبر کے آج کی اپڈیٹ اگر آپ جس طرح کہیں تو اب وہ جیل سے ان کے سیاسی بیانات آنے لگے ہیں اور وہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی بن رہے ہیں، اور وہ جو پہلے والا جو ان کا لہجہ ہے وہ بھی واپس آ رہا ہے. اس میں بڑی وضاحتیں ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں میجورٹی ان کی پارٹی کی ہوگی. اور یہ جو عبوری انتظام ہے وہ ٹیکنیکلی ہے، قانون کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ دوسرا تو ان کو نئی بدل ہو نہیں سکتا نا، ان کی پارٹی میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو ان کو پکا یقین ہے کہ یہ عارضی انتظام ہے، یہ جیسے ہی ہوگا ان کو تھوڑی سی آسانیاں ملیں گی، عدالت سے ملیں یا سیاسی طور پر ملیں یا کہیں نہ کہیں سے ان کو جو کوئی ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ پالیسی دے سکتے ہیں. لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے؟ وہ جیل میں ہے
اور جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، جو دیکھیں عوام کی تو یادداشت بہت کمزور ہوتی، کہتے ہیں فارمولا ہے کہ یا مت ہے کہ، تو اب وہ جو ہے جو انہوں نے کیا تھا وہ تو قوم کو اتنا یاد نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور اسی انداز میں کیا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. تو اب یہ جو آ رہی ہیں تو یہ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہیں کہ یہ بھی ہو رہا، یہ بھی ہو رہا، یہ بھی ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جہاں یہ ڈرافٹ ہے نا، ڈرافٹ ہے یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جب ریپیٹ ہوتی ہے نا اور ایک ہی سملیرٹی ہوتی ہے تو ذہن بھی ایک ہی ہوتا ہے. یہ مطلب یہ کہانی کا بھائی یہ جو پلان ہے کہ حکومت کیسی کرنا چاہیے، آتھر بدل جائے، کچھ بھی بدل جائے، لیکن اس کی ڈرافٹنگ تو مجھے ایسی لگ رہی ہے کہ پہلے جو ہوا ہے وہ ہوا، اب یہ آ گئے چونکہ انہوں نے حکومت دولی کی ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم دی. نہیں ایسا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیم پبلشر سیم کردار، یہ تو دوسرے معنوں میں نکل جائے گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہے جو چیزیں جو ڈرافٹ ہے نا، ڈرافٹ بدلتا ہوا نظر نہیں آیا. اب وہ کہاں سے کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں جو ڈرافٹ بدلا نہیں، ڈرافٹ سملر ہے، تو کیا ڈرافٹ کی سملیرٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں پھر خان صاحب اس انداز سے باؤنس بیک کریں جیسے آج میاں صاحب باؤنس بیک کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر نام بدل دیں آپ، اگر کوئی آپ کسی کوئی بڑے بڑے ہینیس کرائم ہو گئے، جیسے کہ 9 مئی کا مسئلہ ہو گیا اور اس کو ہینیس کرائم کا درجہ دیا، اس کے بعد اتنے ایکشنز ہوئے، کوئی ایسی صورتحال آ جائے تو کوئی چیزیں تو وہی ہوں گی نا، وہی اقدامات ہوں گے جس طرح کے جیسے ایکٹ ہوگا ویسے ہی ریئیکٹ ہوگا. آپ نے جو کہی کہ اس وقت خان صاحب اپنے وکلا کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اب ان کی وہ باڈی لینگویج ان کی وکلا کی زبانی ٹرانسفارم بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین کا عہدہ چھوڑ کے خان صاحب نے کم سے کم اپنی پارٹی کو یہ بچا لیا یا سیکیور کر لیا کہ وہ الیکشنز میں حصہ لے سکیں، اور اب کیونکہ پی ٹی آئی الیکشن میں جب جائے گی کبھی امکانات ہیں کہ شاید پہلی نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ یہ پارٹی آ سکتی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی پہ جب بین لگنے کا اقدام تھا تو اس نے پی کو 4P میں بدل دیا تھا، پارلیمانی پارٹی بنا دیا تھا اس کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی. اور جو ہے وہ اس کے ہیڈ بھی دوسرے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ساری جو چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب قانونی حکم آتا ہے تو تبدیلی ہوتی ہے، نام تک میں تو کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے، کوئی حقیقی لگا دیتا ہے، کچھ لگا دیتا ہے وہ اس چیزوں کو. اور یہ عارضی ارینجمنٹ ہے جو یہ اس میں تو بالکل عارضی ارینجمنٹ ہے، اور یہ اتنی کمزور ارینجمنٹ ہے کہ اس کو بدلنے میں کوئی زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہوتا. نہیں، ظاہر ہے کہ ان کی پولیٹیکلی جو ہے کوئی قد قامت نہیں ہے. وہ تو چھوٹے کونسلر کے مقابلے پہ بھی نہیں وہ ہو سکتے، اپنی اس میں تو ہو سکتے ہیں، عدالتی نظام میں تو ہو سکتے ہیں، وہ کورٹ میں تو ہو سکتے ہیں اس کی، لیکن اس کے اندر نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ ہے کہ پیرلز کی بات کر رہے ہیں، ابھی جو اپیرنٹلی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، الیکشن سے پہلے یہ کچھ ماحول تبدیل ہو جائے، اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کم یا زیادہ، لاوا تو لاوا تو چیزیں نا. اب یہ دیکھیں کہ لاوا کہاں سے پھٹتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی ابھی فیصلے نہیں کر پا رہی، اور جو نون لیگ نے تو ابھی تک جلسے تک نہیں کیے کہ چیز رخ کیا، ہوا کس طرف چلتی ہے. غالباً ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر جلسے کریں گے، پبلک میں جائیں گے اور چیزیں اگر تیار نہیں ہوں گی تو اس کا ایک سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی امکان ہے. نہیں، بات یہ دیکھیں مثال کے طور پر جس طرح کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی فیسیلیشن ان کو حاصل ہے، فیسیلیٹر ان کے ہیں، کچھ ایسا کہا جا رہا ہے نا، مفروضہ یہی ہے. تو اس کی وجہ سے تو وہ جو شروع بھی کریں، جلدی کریں یا دیر میں کریں، تو ان کے نتائج تو بڑے سالڈ آ سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ کہ جو پنجاب میں تو ایبسلوٹ میجورٹی ہے ان کی، سویپنگ جو ہے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، سویپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے جب ان کا یہ یقین ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے، تو وہ ایک طرف ہے. اور ادھر
عمران خان تو نہیں رہے، سابق ہو گئے ہیں وہ اپنے صدر کی حیثیت سے، اس کے سربراہ کی حیثیت سے، لیکن ان کی پارٹی میں ابھی بھی اتنا دم خم، ان کی فیملیرٹی جو پبلک ہے، ان کا فیم، وہ قبولیت بہت زیادہ ہے. یہ جب اس مقبولیت میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ مقبولیت کتنی زیادہ ہے اور اس کی الیکشنز بھی کیا نتائج ہوں گے، اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی تذکرہ کریں گے جو دیگر جماعتیں ہیں، جس میں متحدہ قوم میں پاکستان ہے یا مسلم لیگ کاف ہے یا دیگر اور جماعتیں، بلوچستان کی جماعتیں، کے پی کے کی جماعتیں، سندھ کی جماعتیں، آخر اگلے انتخابی عمل میں ان کا کیا کردار ہوگا اور وہ کتنی اہم ہو سکتی ہیں جب ماحول ایسا ہو کہ سارا ہی مینڈیٹ تقسیم ہو چکا ہے، تو اس میں ان کا کیا کردار ہوگا. اس پر بات کریں گے. بریک کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال میں جو سینیریو بنتا دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ ڈسٹریبیوٹیڈ مینڈیٹ دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو 5 سیٹ 7 سیٹ 10 سیٹ 15 سیٹ، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں ان کی اہمیت میں کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ 2-3 اہم جماعتیں ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں تو استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف. سندھ کا رخ کریں تو مسلم لیگ انفیکٹ ایم کیو ایم پاکستان اور سندھ کی دیگر جماعتیں. بلوچستان کا رخ کریں تو بلوچستان عوامی پارٹی اور بلوچستان کی دیگر جماعتیں میں آزاد امیدوار کی ایک بڑی تعداد شامل ہے. کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پہ جماعت اسلامی اور ساتھ میں جے یو آئی فے کی بھی بات کی جا سکتی ہے. اب ایسے ماحول میں جب مینڈیٹ اتنا تقسیم ہو تو ان جماعتوں کا کردار کتنا ہی اہم ہوگا، اور اس سب میں جو سب سے بڑا کردار ہو سکتا ہے وہ کون سی جماعت کا ہو سکتا ہے؟ جہانگیر صاحب. جی جے یو آئی ایف، استحکام پاکستان پارٹی، ایم کیو ایم، عام طور پہ 3 جماعتیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میک اور بریک میں حصے دار ہوتی ہیں. اگر ایک حکومت بنتی ہے تو حصے دار ہوگی، نہیں بنتی تو بھی سب کچھ. اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کیا وہ لیڈ کرے گی اس تمام تر سیٹ اپ کو، کیا سندھ سے ایم کیو ایم لیڈ کرے گی یا جے یو آئی ایف لیڈ کرے گی؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس میں یہ ایک ہوتا ہے نا، ایک مشین ہوتی ہے اور ایک اس کے پرزے ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹی ایسی پارٹیاں ہیں کہیں نہ کہیں بڑی پارٹیوں کے یا بڑی پارٹی کے جس کو اقتدار ملنا ہے، جو بڑے کانفیڈنٹ ہے، اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے جو سیناریو بن رہا ہے اس کے اندر نون لیگ کو نظر آ رہا ہے. یہ آپ اس میں بحث میں نہیں پڑھیے گا آپ کہ اس کی قبولیت کتنی ہے، اس کی مقبولیت کتنی ہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اب جب یہ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہنگت صورتحال ہو سکتی ہے. تو اس کو ان کو نہ پہلے یہ سمجھ گئے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی اور پورے ملک کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے، وہ اس کو اور نون لیگ کا جو ہے وہ مقابلہ ہونا ہے یا وہ میدان میں اس حیثیت میں اترنی ہے. صحیح. اب یہ کہ دیکھا کہ اب اس کے مطابق یہ نقشہ بنایا گیا ہے کہ نون لیگ جو یہ سندھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن ایم کیو ایم سندھ میں ہے جی، اور جو ہے وہ ڈیموکریٹک الائنس بھی سندھ میں ہے، اس میں بھی کچھ جماعتیں ہیں موجود. وہ ان کو ساتھ لے کے ایک پاور وہ بنایا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کے بعد. اب پیپلز پارٹی کو یہ ایج حاصل ہے کہ اب اس کو کوئی تبدیلی آئی نہیں نگراں حکومت میں، اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہو سکا، سمجھے نا. اور وہ اب بھی مضبوط جماعت کے طور پر سامنے ہے، ہاں، سندھ کی حد تک. اور یہ بات میں اگر وفاق کا پوچھوں، وفاق میں کون سی بڑی جماعت ہے
جس کی طرف یہ دیگر جماعتیں رخ کر سکتی ہیں، اور اگر ان میں رخ کرنے کی بات کریں تو سب سے بڑا اسٹیک کس کا ہوگا؟ استحکام پاکستان پارٹی کا، ایم کیو ایم کا، یا JUIF کا؟ دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جو میں سیناریو بتا رہا تھا اس کا تعلق جو ہے وہ قومی اسمبلی سے بھی ہے۔ جو چیزیں پھر نظر آ رہی ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کو میجورٹی نہیں ملے گی تو وہ کم سے کم جو ہے ایسی ضرور ہوگی کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گی، اور اگر کچھ کمی بیشی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ پارٹی اس کے لیے طاقت کا کام کریں گی، جڑ کے جو ہے ایک طاقت بنیں گی، اور جو ہے الحاق، یہ حکومتوں کو الحاق جو ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ تین پارٹیاں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ ضرورت کے مطابق بنی ہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق جہاں بھی اس میں حکومت میں کچھ کمی بیشی نظر آتی ہے تو یہ پورا کریں گی۔ یہ ان کا کوئی اقتدار نہیں ہوگا، یہ جو ہے مرکز میں حکومت نہیں کر سکیں گی یہ تینوں پارٹی، اور نہ یہ یہاں حکومت کر سکیں گی، لیکن یہ ایک دوسرے سے مل کے پیپلز پارٹی کو تو ٹف ٹائم دے سکیں گی، اور ممکن ہے کہ وہ اچھا کھیل جائیں تو پیپلز پارٹی کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا کتنا بڑا مینڈیٹ ہو سکتا ہے اگر پنجاب کی بات کریں تو؟ دیکھیں اگر ہم بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ کہیں یا نہ کہیں والی باتیں، لیکن کہہ دینی چاہیے۔ استحکام پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے جو جاگیرداروں، وڈیروں، اور جو چینی کی تجارت، جو شکر جو ہے اس کی تجارت سے وابستہ ہے، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہماری اگر کاروباری برادری ہمارے ساتھ ہو اور ہم اتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں۔ ان کا اتنا بڑا انقلاب نہیں لا سکتے، اگر یہ انقلاب لا سکتے تو یہ اتنا زیادہ، پر پنجاب کی حد تک 15 سے 20 سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی استحکام پاکستان پارٹی؟ نہیں، پنجاب میں بہت ساری سیٹیں ہیں، 15-20 تو شاید ہی نکال پائے، لیکن اگر 15-20 بھی جو پارٹی کوئی اور بھی نکال سکتی ہے نا، تب بھی جو اس کی حیثیت کچھ ہوگی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ زیادہ تھوڑی سی کمفرٹ لیول پہ ہوگا، اس کے کچھ وزراء زیادہ بہتر طور پر سامنے آ سکیں گے، کچھ تعداد زیادہ ہو سکے گی، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ حکومت میں کوئی ایسا پلے کرے کہ وہ بعد میں اپنی کارپیٹ کھینچ لے تو حکومت گر جائے۔ اب کہ ایک منظم اور مستحکم حکومت لانے کی کوشش۔ ٹھیک ہو گیا جنگ صاحب، آپ کا موقف آ گیا، امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا۔ جنگ صاحب آپ کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔